اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھی ضرور دیکھیے گا کہ 171 پر اللہ تعالیٰ ان کی مثال ان کو کن سے کنسیڈر کر رہے ہیں، کن لوگوں کو، کیونکہ ایکچولی ہم اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ کہیں اس مثال میں ہم تو نہیں آ رہے۔ اللہ ہمیں تو جاہل اور جانور نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی وزڈم یا عقل مندی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے قرآن کا نزول اللہ نے جس مقصد سے کیا کہ ہم سمجھدار ہو جائیں اور ہم وہ گناہ کر کر اللہ کے پاس پیش نہ ہوں۔ ہم نے کل بھی یہی بات کی کہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اس حال میں اللہ سے ملاقات کریں کہ ہمارے اعمال نامے میں شرک اور یہ اسپیشلی جو فحش اور اللہ پر وہ باتیں کرنا جس کا اللہ نے علم نہیں دیا، اس جرم میں ہم نہ گھر جائیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کلیئر اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو انزل اللہ کی، تو ان کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے بولنے کا کہ یہ انزل اللہ ہے، ہمارے والے تو اس سے گئے گزرے ہیں، آج کے دور کے علم والے تو اس سے بڑے گئے گزرے ہیں، جو انزل اللہ کے بھی فیچرز نکال دیا ہے انہوں نے کہ جی مطلوع اور غیر مطلوع بول کر، اور وہی خفی اور وہی جلی ہے۔ یہ کچھ تو بہتر تھے ہم سے کہ ان کے پاس اتنا تو شرم تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی خفی ہے، یا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ جی غیر مطلوع ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جو اپنے بڑوں کو، اپنے باپ داداؤں کو جس پر پایا ہم اس کی طرف چلیں گے، جس پر اللہ نے فرمایا کہ اگر باپ دادا عقل نہیں رکھیں گے تو تم دین کے معاملے میں باپ دادا کی کو چیٹ کرتے ہو، اور دنیاوی معاملے میں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ ایک 15 سال کا بچہ بھی وہ ماں باپ کی پھر بات نہیں مانتا، پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق چلتا اور امی ابو کو کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی امی، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو دین ہی ایسا ہی بکاؤ مال رہ گیا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن نے ٹاپک چھیڑا، نہیں تو میری تو مجال ہی نہیں تھی کہ ایسی بات کروں اپنے بڑوں پہ۔ جہاں آپ کے بڑے وہاں میرے بھی بڑے ہیں، اور ہم سب بھی اب بڑے ہو گئے، بہت بڑے ہو گئے، اچھی خاصی عمریں گزر چکی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو اپنے باپ داداؤں کو جس راستے پر پائیں گے ہم دین میں تو اسی کی اتباع کریں گے جس پر اللہ نے ایسے لوگوں کو جانور سے بھی بدتر کہا۔ لیکن آپ بھی اب اس ایگزامپل کو اٹھائیے 171 سورہ بقرہ کہ وَمَثَلْ، اور مثال الذین کفروا، اس طرح کے کفر کرنے والوں کی، کافر نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی، اس طرح کے جو کفر کرتے ہیں کہ جب انہیں آیت دکھائی جائے تو وہ بزرگوں کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں کرتے، بزرگوں کی باتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یعنی تحفظ اپنے بڑوں کی باتوں کو دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کا یہ کفر کہا، کفر ہے۔ اللہ نے مثال دی الذین کفروا، ایسے لوگوں کی جو اس طرح کا کفر کرتے ہیں، کا مثل، جیسے مثال الذی، وہ شخص کی جو، اب وہ شخص کون ہے وہ ہم اپنے آپ کو جھانکیں۔ اللہ نے اس شخص کی اگزامپل دی کہ الذی ینعق، جو پکارتا ہے، بما لا یسمع، ساتھ اس کو جو نہیں وہ سنتے، ان کو پکارتا ہے جو سن نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید قبر کے مردوں کی طرف بات ہو رہی ہوگی، لیکن جب اللہ آ گیا تو ہمارا موقف بھی دھرا رہ گیا کہ نہیں نہیں، یہ تو مردے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ پکارتا ہے اس کو جو سن نہیں سکتے ہیں، اللہ، ہاں مگر سن سکتے ہیں، دعاء و نداء، ہاں پکارنے، چیخنے، چلانے کو وہ سن سکتے ہیں۔ تو مردے تو نہیں ہوئے، یہ تو پھر جانور ہوئے کہ جانور ہماری بات نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہمارے شور و گل سے وہ اٹھ جاتا ہے، کوئی برتن گرتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ اشارے سمجھتا ہے جانور تھوڑا بہت، لیکن انسان کے لیول پر آ کر وہ بات کو نہ کر پاتا ہے نہ سمجھ پاتا ہے۔
تو آپ غور کیجئے گا، یہ میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ بھی غور کیجئے گا کہ یہ جانور پر سوٹ کر رہا ہے، نہ بتوں پہ سوٹ کر رہا ہے اور نہ قبر والے مردوں پہ سوٹ کر رہا ہے، یہ تو جانور پر سوٹ کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں وہ گویا جانور ہیں، اسی لیے جانور کے بھی گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور ہم بے وقوفوں کو پتہ نہیں تھا کہ تقلید کا معنی بھی گلے میں پٹا ڈالا ہوا کسی کے پیچھے چلنا تھا، اور ہم لوگ اس کو کہتے تھے جی ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں، یعنی یہ بولتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی تھی کہ جی ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کبھی یہ سوچا؟ کبھی اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ بس میری تقلید کرو؟ انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے رسول نے بھی اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کی آیت ہے کہ ما کان لرسول، رسول کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنی ذات کی طرف بلائے، وہ تمہیں خدا کی بات کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے رسول۔ تو بھی ہمیں شرم نہیں آتی تھی کیونکہ ہم اتنے جاہل تھے کہ ہم کہتے تھے ہاں جی فلاں تو غیر مقلد ہے، ہاں جی ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں، یعنی یہ ہم ڈٹ کر بولتے تھے۔ اور ہم نے یہاں تک جھوٹ بولا کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی کو بھی اس سے غرض نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور وہ کچھ بھی نہیں کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ والا ہم نے سٹائل اپنایا کہ وہ جو یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، انہوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، کہ یہ کسی ٹریک پر نہیں گنے جائیں گے۔ اور ہم نے بھی یہی کہا کہ اگر تم کسی مسلک سے نہیں جڑو گے تو تم کسی ٹریک پر نہیں کہلاؤ گے، اللہ کے رسول تمہاری شفاعت بھی نہیں کریں گے، تمہارے سے آنکھ بھی نہیں ملائیں گے، تم سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ جب ایک انسان کی تعلیمات، بزرگوں کی تعلیمات اس طرح کی ہو جائے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ سب جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں آنکھ کھلی رکھنے کا حکم دیا ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت ملی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس طرح کی اندھی تقلید کرتا ہے یہ کفر ہے، اندھی تقلید کفر ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی کہ وہ اس طرح کا انسان ہے کہ وہ اس کو پکارتا ہے جو کچھ سن نہیں سکتا مگر پکارنے اور چلانے کے سن سکتا ہے، یعنی تم ایک جانور ہو، سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، تم وہ بہرے ہو، تم وہ گونگے ہو، تم وہ اندھے ہو، کہ بس وہ ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی عقل نہیں چل سکتی ہے۔ ادھر بھی ہم اتنے ہی بے شرم تھے، ہم نے کہا تھا ہاں ہماری عقل کیا عقل، ہماری عقل کیسے چلے گی، عقل تو ان کی چلتی ہے جنہوں نے اتنے کورس کیے ہوئے ہیں، جو مفتی کے عہدے پر فائز ہو جائیں، ہماری عقل ان سے کہاں میچ کرے گی۔ اللہ نے سب کو ایک ایوریج عقل دی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اندھے بہرے گونگے کا انداز اپنائے گا تو پھر اللہ بھی اس پر پلیتی ڈال دیں گے۔ اور میں نے آپ کو شاید کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں اتفاق ہے، قدرت ہے کہ وہی کھانے پینے کی بات یہاں پر بھی آ گئی۔ ابھی اس وقت ہم کانسیپٹ کی بات پڑھ رہے تھے، ہمارے عقائد، ہمارے بلیوز، ہم اس کی باتیں پڑھ رہے تھے۔ کل بھی ہم نے یہی بات پڑھی۔ اب بتائیے کہ یہ ریپیٹیشن کے ساتھ بار 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 ایک ہی بات اللہ ہمیں فوکس کرا رہے ہیں، نہ حرام کھانا اور نہ حرام کرنا، نہ دین میں ملاوٹ کرنا، نہ جو دین کے حصے نہیں ہیں اس میں بھی حرام کاری جس کو تم سمجھو۔ تو آپ غور کیجئے آج بھی یہی کمبینیشن ہے آج کے سبق کا بھی، کہ حرام کھانا بھی منع ہے اور حرام کانسیپٹ رکھنا بھی منع ہے۔ اس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کر دیا، اندھی تقلید کو۔ اب آ جائیے آیت 172 کو پر آ جائیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کلو من طیبات، یہ بھی شاید ہمارا وہی سنڈے کا ٹاپک تھا کہ کھاؤ طیبات میں سے، یعنی ادھر ہم نے کیا ڈفرینسز پڑھا سنڈے کی کلاس میں، حلال طیب، حلال طیب، اور انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ سب بھی اب حلال طیب میں ڈفرینس رکھ سکیں گے کہ ایک چیز ہوتی حلال ہے
لیکن جب وہ غیر اللہ کے نام پر ہو جاتی ہے تو پھر وہ طیب نہیں رہتی. پھر اگر اس کو جھٹکے سے کاٹا جائے تو وہ طیب نہیں رہتی. اگر وہ حرام کے مال سے خریدا جائے تو وہ طیب نہیں رہتی ہے. اگر ایک حلال کی وراثت ہے لیکن اس کو کسی کا حق چھینا جائے تو پھر وہ طیب نہیں رہتی. انشاءاللہ آپ ڈفرنس کر سکیں گے کہ حلال طیب میں کیا فرق ہونا چاہیے کہ دونوں اللہ کی رضا والی چیز ہو جائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی کھانا اور ایسا ہی کرنا نصیب ہو جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. تو جناب اے ایمان والوں، کھاؤ طیب میں سے، پاکیزہ میں سے جو دیا، رزق دیا. رزق کا بھی معنی دین ہوتا ہے، رزق کا بھی اپنا معنی دین ہوتا ہے، اللہ کی دین. جو دیا ہم نے تم کو، رزق کا مطلب صرف راشن نہیں ہوتا ہے. تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ اور قدر کرو اللہ کی کہ اللہ نے تمہیں بہتوں سے اچھا کھلایا، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں رکھی. میں تو اکثر نا وہ موسمبی ہم کاٹتے ہیں نا آس پاس سے، ہم آس پاس سے کاٹ کر بیچ میں گٹلی رکھتے ہیں. میں تو صرف اسی کو ہی اگر ہم چوستے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اگر اللہ یہ ہی صرف رکھ دیتا اور یہ سب پھینکنے میں جاتا تب بھی ہم تھینکفل ہوتے، اور ہم کہتے کتنا اچھا ٹیسٹ ہے. اگر اللہ ہمیں مرغی مچھلی سب حرام کر دیتے اور کہتے اگر جنت میں جانا ہے تو نہ زیادہ سونا ہے، نہ فریج کا کھانا کھانا ہے، نہ کولڈ ڈرنک پینی ہے، نہ ٹھنڈا پانی پینا ہے، نہ گوشت کھانا ہے تو جنت میں جاؤ گے، تب بھی ہم اس ریسٹرکشنز کو فالو کرتے کہ کوئی بات نہیں، جنت تو ملے گی، جنت تو ملے گی، جنت تو ہے، یہ تو دن کا کچھ حصہ ہے. تب بھی ہم اپنے دل کو، ہماری مینٹلٹی ہم بنا لیتے، ہم اپنا مائنڈ سیٹنگ کر لیتے. لیکن کتنا اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، کرم پہ کرم کر دیا. اللہ نے کہا کھاؤ پیو مزے سے حلال طیب، قدر کرو قدر کرو. صرف الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینا شکر نہیں ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ بس کہہ دو یا تسبیحات پڑھ لو. قدر کرو. قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر اس کو استعمال کرو، جس میں سب سے بڑی چیز ہے عقل، سب سے بڑی چیز ہے قرآن وحی. اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرو کہ وہ کہاں، کیسے، کس طرح آپ کی زندگی میں داخل ہے. قدر کرو اللہ کی، شکر کرو اللہ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی اس اللہ کی بندگی کرتے ہو، اس کے غلام ہو، اسی کو پکارتے ہو، کیونکہ پکار کی بات ہو رہی تھی. اور عبدیت میں پکار کا ترجمہ جاتا ہے، عبدیت میں، عبد میں پکار کا ترجمہ بہت زیادہ ریلیٹیوز ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی قدر کرو اگر تم صرف اس اللہ کو مانتے ہو، اور اگر تمہارے اندر توحید ہے. اور آؤ سنو، کانسیپٹ کی تو بات ہو گئی، اب تم کو کھانے پینے کی اور کلیئرنس اللہ دے رہے ہیں کہ بے شک حرام ہے تم پر میتہ، مردہ حرام ہے. اس پر بھی آپ اگر کم علم ہوں گے، لوگ آپ سے کہیں گے کہ عجیب خدا ہے تمہارا، تم مارو، تم ذبح کرو اور پھر مردہ ہو جائے تو کھا سکتے ہو. اگر اللہ اس کو مارے، وہ یعنی اپنی طبعی موت مر جائے، خود سے مر جائے، کسی وجہ سے مر جائے، مارتا تو اللہ ہے. تو اگر تم اپنے ہاتھوں سے مارو تو جائز ہے، اور اگر وہ مر جائے تو حرام ہے. عجیب تمہارا اللہ ہے. ہم کہیں گے ہاں جی یہی لکھا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، یہ کوئی نیا نسخہ نہیں ہے. ایکچولی ہمارے کچھ بچے بڑے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں یہودی، عیسائی اور دوسروں میں بیٹھ کر. وہ بے وقوف ہے نا ہم لوگ، ہمیں نہیں پتا کہ یہ تو اپنی کتاب بھول گئے. ان کے بھی فنڈامنٹلز یہی تھے جو قرآن میں ہیں. ہم بے وقوف ہو کر کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ان کے دین میں تو نہیں تھا، ہمارے دین میں ایسا ہے، تو ہمارے دین میں ایسا کیوں ہے کہ ہم کاٹیں، ہم ذبح کریں تو حلال ہے، اللہ مارے تو حرام ہے. تو یہ قانون تھا، یہ قانون ہے، اور یہ امتحان بھی ہے. قانون میں امتحان بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے حرام کیا جو جانور مردہ ہو جائے، اس لیے اللہ کی کتاب کے لیے میں کہتی ہوں مکمل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے مجھے پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر اللہ مچھلی کے بارے میں نہ بتاتے تو ہم ایک ایک مچھلی کو ذبح کرتے ہیں.
ہم تڑپنے سے پہلے وہ جب تڑپ رہی ہوتی ہے تو فٹافٹ ہم اس کو کاٹنے لگ جاتے کہ اگر کوئی مچھلی ٹھنڈی پڑ گئی تو اب یہ حرام ہو گئی، تو اب تو ہمارے اوپر ایک مشکل آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ کتاب اس لیے تھوڑی نازل کی ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس لیے یہ میرا عقیدہ الحمدللہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ اللہ کی کتاب کمپلیٹ ہے۔ اب تم کو جو بولنا ہے بولو، میرے لیے کمپلیٹ ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری جان چھوٹ گئی ہے ساری کتابوں سے، کہ اللہ نے جب کہا مردہ حرام ہے، مردہ جانور کھانا حرام ہے اور کھانے پینے سے یہ متعلق ہے، تو اللہ نے مچھلی کا بھی پھر ذکر کر دیا کہ میرے بندے کنفیوز نہ ہوں اور کسی مفتیوں کے پاس نہ بھاگیں، کسی عالم سے فتوے لینے نہ بھاگیں، ڈسکشن صرف کر لیں کہ کیا مچھلی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جو نیا لسنر ہو، جس نے نیا قرآن پڑھا ہو، اب اس نے مچھلی کا تو اب تک پڑھا نہیں، اس نے جب میتہ پڑھا تو اس کے دل میں بات آئی کہ مچھلی کا کیا ہوگا، تو وہ آپ کو علم والا کہے گا کہ مچھلی کے بارے میں بھی اللہ نے وضاحت دے دی ہے، نہ کہ وہ کہے گا فتویٰ نمبر فلاں اور کتاب نمبر فلاں میں دیکھ لو ہمارے بزرگ نے یہ لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جواب۔ تو قرآن کمپلیٹ ہے، اس کے علاوہ اللہ آپ سے کچھ نہیں پوچھنے والے ہیں، تو اس لیے مت لوگوں کو پریشان کرو۔ تو میتہ تم پر حرام ہے، اگر وہ خود مر جائے، جو ذبح کرنے والی چیز ہے وہ اگر خود مر جائے تو حرام ہے۔ نمبر 1 کھانا 4 چیزیں کھانے سے متعلق ہے۔ دم، اب یہاں خون کرنا حرام ہے۔ ارے بابا کھانے پینے کی چیزیں ہو رہی ہیں، خون پینا حرام ہے۔ خون کرنا تو قتل ہوتا ہے، خون پینے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں جی، ہم اگر یہ کہیں کہ یہ دم کا معنی حرام ہے کہ انما حرم علیکم الدم، تم پر خون حرام ہے یعنی قتل کرنا حرام ہے، ہم کہیں گے تم اپنے نظریے کے ساتھ، میں اپنے نظریے کے ساتھ، یہاں پر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، خون پینا حرام ہے۔ تو ہم نے پھر اس کو دیکھا کہ گوگل پر جب ہم سرچ کرتے ہیں، جب ہم نیشنل جیوگرافی بھی دیکھتے ہیں، ڈسکوری بھی، وہاں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ چلو پی رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، بہت کم ہے یہ ویسے دنیا میں ایگزسٹنس، کیونکہ اس میں بیکٹیریا بہت کہا جاتا ہے اور واقعی ہے بھی۔ سائنٹیفکلی تو منع ہوتا ہے کہ جی ایسے ہی خون پی لو، ایسے ہی خون کسی پہ چڑھایا ہی نہیں جاتا، یوں نکالا اور یوں ڈالا بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کے بھی بڑے کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا خون پینا، کچا خون پینا حرام ہے۔ تو ہم نے اپنی چھوٹی سطح پر اپنے گھر میں دیکھا کہ جب سوئی لگ جاتی ہے یا انگلی سے خون نکلتا ہے تو ہماری امی کہتی نہیں کہ چوس لو انگلی، امی لوگوں نے ہمیشہ سے کہا کہ منہ میں لے لو انگلی۔ تو پھر جب اس سطح پر ہم آئے، ہم نے کہا تو پھر امی کو کہیں گے امی یہ بھی نہ بولا کریں، پھر خون پینا حرام ہے تو پھر حرام ہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بخاری میں کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ کپنگ کروائی، وہ پچھنا جو کیا ہوتا ہے وہ کروایا، جو بھی ایک اور کوئی لفظ ہے ہمارے پاس وہ کرواتے ہیں، یہ کپنگ کروائی اللہ کے رسول نے، یہ حدیث ہے، اور اس کو صحابی کو دیا پھینکنے اور صحابی نے وہ خون پی لیا۔ میں مدینے کی مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ حدیث مسجد میں مدینے کی ٹیچر سنا رہی تھی، میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے صحابی نے وہ پی لیا۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا تو وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا صحابی کو، بلکہ آگے انہوں نے ایڈیشن کر دیا کہ جی ان پر اب جہنم کی آگ حرام ہے، کیونکہ جس کے بدن میں نبی کا خون ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابی کو کچھ نہیں بولا۔ میں چپ، میں آفس چلی گئی ان کے، میں نے ساری ٹیچرز کو جمع کیا، میں نے کہا آج آپ کی یہ والی ٹیچر نے یہ حدیث سنائی ہے تو کیا قرآن میں 4 بار نہیں آ رہا کہ خون پینا حرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر اللہ کے رسول کا خون صحابی نے کیسے پیا؟ تو وہ کہہ رہی ہے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں کہہ رہی ہوں تم لوگوں سے میں آنسر مانگ رہی ہوں کہ صحابی پر جائز تھا خون پینا، اللہ کے رسول کا خون پینا جائز تھا۔ انہوں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا آپ میری بات کا جواب دو۔ پھر انہوں نے فون لگایا اپنے بڑے استاد کو، شیخ کو، انہوں نے بھی وہاں سے کہا یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، اس کو کیا پرابلم ہے
کہ اللہ کے رسول کا خون پیا صحابی نے، اور پھر اللہ کے رسول نے اسے منع بھی نہیں کیا بلکہ خوشخبری دے دی کہ تم پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو یہ لڑکی باولی تو نہیں ہو گئی ہے؟ میں نے کہا تمہارا دین، تمہارا قرآن تم اس طرح سے سمجھتے ہو کہ تم اپنی جھوٹی حدیث پر اس قرآن کو قربان کرتے ہو؟ تو پھر قرآن میں لکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ 4 بار کہ خون پینا حرام ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ کے رسول اس کی اتباع نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام پر اس کی اتباع لازم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ پوری پاگل ہو چکی ہے یہ لڑکی، اور انہوں نے مجھے آفس سے نکال دیا۔ میں نے وہاں صرف لیٹر چھوڑ کر آ گئی۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا، جو آپ نے یہ قرآن کی یہ آیتوں کی تکذیب کی ہے اور مجھے پاگل کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا جواب ضرور ملے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ہماری مینٹیلٹی، یہ جو میرا آپ کو ری ایکشن نظر آتا ہے نا، یہ اس کا حاصل ہے کہ جب تم کسی صورت حق نہیں مان سکتے تو ہم بے وقوف ہیں جو تم سے ڈر جائیں اور اپنے اللہ سے دوستی کو ختم کر دیں اور اپنے رسول سے دوستی کو ختم کریں۔ ہمیں تو پھر تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول سے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی جنت میں، اگر ہم مومن ہو جائیں تو، اور ان کے ساتھ کچھ دوستی نصیب ہو جائے۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ مینٹیلٹی ہے، اس طرح سے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ جو ہم پر ری ایکشن آیا کہ ہم بھی نہیں مانیں گے، یعنی اتنا بڑا جرم کہ تمہیں خیال نہیں آ رہا، مدینے میں بیٹھے ہو، مدینے کی آفس میں بیٹھے ہو، اور پوری گول میز کانفرنس پر ٹیچرز بیٹھی تھیں، لیکن کوئی ایک نے بھی تائید نہیں کی، بلکہ مخ معافی مجھے کہا، اور وہاں سے مجھے نکلنا پڑا۔ تو آپ سوچئے گا کہ ہم لوگ کس سطح پر جاہل ہیں۔ اللہ ہم سے بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے، اللہ ہمیں پاک بھی نہیں کریں گے۔ جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے نا، وہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شرک نہیں کرو گے تو سب معاف کر دوں گا، وہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اتنا غلط قرآن پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی عربک پیپل، اس لیے میں گرامر سے بہت زیادہ امپریس نہیں ہوتی ہوں، اس لیے جبکہ میں خود بھی سکھاتی ہوں، سیکھنے بھی چاہتی ہوں، سیکھتی بھی ہوں، لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ جس کا مینٹیلٹی ایک ڈیفرنٹ انداز سے ہی قرآن کو پڑھتی ہو، وہ کیسے اس کی حقیقت کو پہنچ سکے گی۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ خون پینا حرام ہے، وہ حدیث بالکل حرام، غلط ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ کے رسول پر اب ہم اتنا سا بھی ان کو ڈیفینڈ نہ کریں، جبکہ اللہ تو ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے تو انہیں بے انتہا عزت دی ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ خون پینا سب کو حرام ہے، ہر سطح پر حرام ہے۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جس کو فالج ہو جائے فلاں پی لے، ویسے تو خیر کہتے ہیں لگا لے خون گرم، وہ ایک الگ چیز ہے لگانا، ہو سکتا ہے اس سے تو واقعی ٹھیک ہو جاتا ہوگا اس کی گرماہٹ سے، لیکن ختم کریں ہم اس بات کو، اس پر اینڈ کریں، خون کسی صورت بھی پینا جائز نہیں ہے، کچا خون۔ اچھا جی، اب ادھر تو بیکٹیریا کی بات آ گئی۔ اچھا، مردہ کھانے پر بھی بیکٹیریا کی بات آ گئی کہ جب وہ ذبح نہیں ہوتا تو اس کا خون اس طرح سے وہ نہیں فلو کر کے نہیں نکلتا پریشر سے، تو جی وہ گوشت پر برے اثرات ہو جاتے ہیں، اور جو بھی سائنٹیفکلی کوئی رولز ہیں، تو یہاں بھی سائنٹیفک رول اپلائی ہو گیا مردہ کے گوشت کھانے پر، خون پینے پر بھی سائنٹیفک لا اپلائی ہو گیا۔ اوکے، نمبر 3، لحم الخنزیر، اللہ نے ہمارے لیے امتحان رکھ دیا کہ جی سور کا گوشت حرام ہے۔ ہم نے کہا جی وہ بے حیا جانور ہے، تو کیا آپ کے دوسرے جانور بڑے حیا والے ہیں؟ کپڑے پہنتے ہیں، بیڈ روم میں اپنے ریلیشن کرتے ہیں، تو کیا دوسرے جانور بیچارے بے حیا نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے صرف ایک خنزیر کو بے حیا کر دیا؟ تو اس لیے یہ فضول باتیں ہم جو کرتے ہیں بس منع ہے، اللہ نے بھی ہمارا امتحان لے لیا، خنزیر کا گوشت منع ہے۔ اچھا، اس بیچارے کو آپ اتنی نفرت سے کیوں دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں اے یخ، دیکھو سور جا رہا ہے، پاکستان میں تو اتنا نہیں دکھتا، جب آپ ویسٹ میں کہیں جاؤ تو آپ کو دکھتا ہے یخ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سور۔ ارے بابا، اس بیچارے کو اتنا
برے انداز سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے، انسانوں کا بھی تو گوشت حرام ہے نا، پھر انسانوں کو اتنی کراہت سے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ آدم گوشت بھی تو حرام ہے نا. تو پھر یہ ہماری دماغ پتہ نہیں کدھر چلتے ہیں، ہمارے دماغ کس طرح سے ہم نے چلا لیا ہے. تو اس لیے بیچارے خنزیر کو اتنی زہریلی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ اس کا گوشت کھانا منع ہے، دیٹس اٹ. اس کی پرس، اس کے شوز، وہ سب آپ کے لیے جائز ہے. ہاں، جو بائی ماؤتھ آپ اگر سمجھیں کہ ہاں فلاں لپسٹک میں پوک ہے، فلاں دھماکہ ہے، فیٹ ہے، ذبیحہ کے بغیر کا فیٹ ہے، تو ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ منہ میں جانے والی ہے، فار ایگزامپل لپسٹک، مت لگایا کرو. لیکن جو پہننے اوڑھنے والی چیزیں ہیں حرام جانوروں کی، حرام فیٹ کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے کھانے کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر بھی کہا گیا کہ جی پگ کا گوشت یعنی سور کا گوشت بھی باڈی پر برے اثرات چھوڑتا ہے. ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی کہ اونٹ کا بھی گوشت برے اثرات چھوڑتا ہے اکثر لوگوں کے، مچھلی بھی برے اثرات چھوڑتی ہے لوگوں پر، سی فوڈ وہ بھی برے اثرات اکثر باڈی پہ چھوڑتی ہے. تو اس لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، بات یہی آئی کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے امتحان رکھا اور سور کے گوشت کو حرام کر دیا. چلو یہاں پر بھی آپ سائنٹیفک رول اپلائی کر لو کہ یہ بھی سائنٹیفکلی منع ہے. چوتھی چیز کے ساتھ میں اینڈ کروں گی کیونکہ آج ہمارا منڈے ہے، کہ جس پر پکارا جائے غیر اللہ کا نام، وہ حلال ذبیحہ تھا، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت ذبیحہ تھا، لیکن جب آپ نے اس پر غیر اللہ کا نام لیا، ایون آپ نے اپنے نبی کا بھی نام لے لیا کہ جی ان کا فاتحہ ہے، ان کے نام کا کھانا ہے، دادا کے نام کا، باپ کے نام کا، ماں کے نام کا کھانا ہے، اب سائنٹیفک رول بھی اپلائی نہیں ہوں گے. اب پھر ٹیسٹ آ گیا، جیسے سور کے گوشت میں ٹیسٹ آ گیا کہ یہ جانور کو تم نہیں کھا سکتے. بالکل غیر اللہ کے نام پر وہ حلال کھانا تھا، وہ حلال تھا، لیکن غیر اللہ کے نام سے وہ طیب نہیں رہا. اب آپ نے ڈفرنس معلوم کیا، حلال طیب کس کو کہتے ہیں، کہ وہ غیر اللہ کے نام سے اب طیب نہیں رہا. کہا بسم اللہ بول کے کھا لو، ٹھیک ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے. تم وہ چوہا جب تمہاری روٹی پر پھر جائے، لزرٹ تمہاری دودھ میں گر جائے، جب تمہارے کوئی زہریلی جانور کوئی تمہارے کھانے میں سے چگ لے، پھر بھی بسم اللہ بول کے کھا لیا کرو، تب تم اپنی عقل چلاتے ہو. تو یہ اللہ کے قانون تمہارے لیے اتنے سستے کہ ہم غیر اللہ سے، اپنے سسرال سے، اپنے میکے سے، اپنے بزرگوں سے ڈر کے اور غیر اللہ کے کھانے کھائیں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ پچھلی آیتوں میں باپ داداؤں کی بات ہو رہی تھی، یہ غیر اللہ کا کھانا بھی ہم باپ داداؤں کی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر شوہر بھی اتنے بڑے خدا بن کے بیٹھتے ہیں. تم کیسے منع کرو گی؟ تو منع کر کے دیکھو کیا تمہیں اللہ ریوارڈ دیں گے. بولو تم مجھے کھلا کے دیکھو. جب آپ کو آپ کا شوہر کہے نا کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا تم منع نہیں کرو گی، تو آپ کو کہنا ہے تم کھلا کے دیکھ لو، تم میں اتنی طاقت ہے. تو آپ کو اللہ نے مومن بنایا ہے اور انشاءاللہ مومن کا روب ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے شوہروں کو، آپ کے مردوں کو، آپ کے گھر والوں کو آپ سے زیادہ نیک بنا دیں گے. یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس کی مجبوری پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.